من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو قرضا حسنا قرض حسنا. قرض کا لفظی معنی کاٹنا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے سے اس چیز کو کاٹ کر دوسرے کو دے دیتا ہے، اور قرض میں لوٹانا ضروری ہوتا ہے. قرضا حسنا سے مراد یہاں پر ہر وہ مال جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایات اور احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، خواہ وہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ یا کوئی واجبی صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو، یا پھر فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے، یا کسی محتاج کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے اسے دیا جائے. اور قرضاً حسنا پاک اور طیب مال سے ہی خرچ کرنا ہے، یعنی اس سے مراد پاک اور طیب مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، فقط اس کی رضا کے لیے دل سے خرچ کیا جائے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس انفاق کو قرض کہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مال اور یہ بندے اسی کے ہی ہیں. پھر اس رب کا یہ بھی احسان ہے کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ 2 گنا کرے گا اس کو، لہو اس کے لیے، وَلَهُ اور اس کے لیے اجر کریم، اجر ہے عزت والا. پہلے اجر کبیر کی بات آئی، اب یہاں پر اجر کریم کی بات آ رہی ہے. اجر کریم سے مراد یہاں پر دنیا اور آخرت میں وسعت، اللہ کی رضامندی اور قبولیت الہی ہے. جس کا جتنا اخلاص ہوگا اور وہ جتنی بہترین جگہ خرچ کرے گا اس کا اجر اتنا ہی بڑھ جائے گا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑے اجر کا سبب بنے گا. اس بارے میں روایات بھی آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پاک مال سے صدقہ دیتا ہے اور اللہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ رحمان اس صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. پھر وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس صدقے کی اس طرح سے پرورش کرتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی تو اس کے لیے اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لگام والی اونٹنی لایا اور کہا کہ یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب لگام والی ہوں گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ بڑی اسپیشل اونٹنی ہوتی ہے کہ جس کے ناک میں نکیل ہو. یہ ناک میں نکیل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس اونٹنی نے اپنے مالک کی فرما برداری کو قبول کر لیا ہے. تو جنت میں 700 فرما بردار اونٹنیاں اللہ تعالی عطا کریں گی. یہ وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ تو ایک اونٹنی لایا تھا، لیکن آپ دیکھیں اجر 700 تک گیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کا کئی گنا بدلہ بھی عطا کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر وہ اس سے دگنا عطا کر دے.
ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابو دحدہ۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ہاتھ دکھایا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ ام دحدہ اور ان کے بچے بھی اس باغ میں رہائش پذیر تھے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آواز دی، اے ام دحدہ۔ انہوں نے کہا، لبیک ابو دحدہ۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم باغ سے باہر آ جاؤ، یہ میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ام دحدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابو دحدہ تمہاری بیع نفع بخش ہے، یعنی تمہاری تجارت فائدہ مند ہے۔ پھر انہوں نے اپنے سامان اور بچوں کو وہاں سے منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی پھل سے لدے کھجور کے درخت ہوں گے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ابو دحدہ کے کتنے ہی کھجوروں کے ایسے درخت ہوں گے جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کی جڑیں موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔ اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدھی رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں قبول کروں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اسے دوں۔ پھر فرماتا ہے کہ کون قرض دیتا ہے اس کو جو کبھی فقیر نہ ہوگا اور نہ کسی پر ظلم کرے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو پکارتے ہیں، اور یہ جو آخری بات ہے کہ کون اس کو قرض دے جو نہ خالی ہے اور نہ ظالم، یعنی اللہ کو ہمارے اس قرض حسنہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رب تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کو ہمارے ان انفاق کی کیا ضرورت؟ لیکن پھر بھی وہ اپنے بندے سے اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر جو آخری بات ہے کہ وہ ظالم بھی نہیں ہے، یعنی اس کا پورا پورا اجر بھی عطا کرے گا۔ ہم بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ انفاق کی سبیل اللہ میں بہت آگے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ ان کا ایک بینک اکاؤنٹ آج بھی سعودی عربیہ کی ایک بینک میں موجود ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی۔ سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے، اور مسجد نبی کے قریب ایک عالیشان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہوٹل ہے۔ اب یہ ہوٹل کیسے بن رہا ہے اور کیسے یہ بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ایسا عمومی طور پر ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب کوئی چیز کی قلت ہو تو لوگ جن کے پاس یہ چیز موجود ہو اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ یہی کچھ اس یہودی نے کیا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا، یعنی روما کا کنواں۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟
ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کچھ اس کو ڈسکس نہیں کیا، پہل جا کے خود اس حوالے سے یہودی سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا وہ یہودی یہ کنواں بیچے گا بھی یا نہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو یہ تدبیر سوچی حضرت عثمان کو کہ میں اس کو جا کے کہتا ہوں آدھا کنواں مجھے دے دے۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اسی طرح مزید منافع کمانے کا موقع مجھے مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ اچھا، اب اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت عثمان کیا کرنے والے۔ اس کو یوں لگا کہ میرا اتنا منافع بخش کاروبار دیکھ کر حضرت عثمان بھی اس میں میرے پارٹنر بننا چاہتے ہیں، اور لازماً جو دن ان کا ہوگا وہ اس میں اور مہنگا پانی بیچیں گے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ نفع کما سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہیں جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی ہے، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی گزارش کی۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سچویشن کو چینج کیا۔ پہلے حضرت عثمان گئے تھے اس سے درخواست کرنے، اور اب یہ یہودی آیا ہے حضرت عثمان سے درخواست کرنے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، ان کو تو یہی چاہیے تھا، فوراً راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ اچھا، یہ ایک اور آزمائش آئی حضرت عثمان کے اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے کہ وہ اپنے اس خلوص میں کتنا زیادہ ہے، کتنا مضبوط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کئی گنا پیشکش ہے۔ اس نے کہا کہ میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح آدمی بڑھاتا رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اصل میں اس شخص کو اس لیے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ قیمت حضرت عثمان کو دینے کے لیے کون تیار ہے، کیونکہ وہ خود بہت زیادہ امیر انسان تھا، اور اس سے زیادہ کون ہے جو آفر کر رہا ہے حضرت عثمان کو؟ حضرت عثمان نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرا رب جو مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ عثمان سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں سعودی حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رجسٹر ہوا۔ وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا، یعنی مسجد نبی کے قریب میں ایک پلاٹ خریدا گیا جہاں فندق عثمان کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، اور اس کا آدھا حصہ یتیموں اور غریبوں میں تقسیم ہوگا، جبکہ دوسرا آدھا حصہ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ اب اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسا قبول کیا اور اس میں کیسی برکت دی کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ تو جب اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے،
اور اسی بات کا ذکر اس آیت میں بھی ہو رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ چوتھے پاری کی جب ہم نے ابتدا کی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے، تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، تم اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دینے والے بنو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سارا تو نہیں مانگتے، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے، کوئی اپنا سب کچھ تو ویسے بھی نہیں دے گا، اور ایسا اللہ نے مانگا بھی نہیں ہے، لیکن مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے والے بنو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی پا ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ اس لیول کا انفاق نہ ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نیکی کا لطف، اس کی خوبصورتی انسان کو تبھی محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے والا بنتا ہے تو اسے نیکی کا لطف آتا ہے، نیکی کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے تو حلال کمائی سے خرچ کریں، کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ پھر اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں، کیونکہ جو نقص والا مال ہوتا ہے یا نقص والی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا مناسب نہیں۔ پھر ایسا صدقہ کرنا کہ جس کے بعد خود کو محتاجی ہو جائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ تو اتنا انفاق کرنا چاہیے کہ اپنی حاجتیں بھی پوری ہو سکیں۔ پھر چھپا کر صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب صدقہ دینے والے بن جائیں تو احسان نہیں جتانا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس صورت میں جو بھی دیا ہوا صدقہ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اللہ نے توفیق دی ہے صدقہ کرنے کی تو اس نیکی پر پھولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ، جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں وہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہے، انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر جیسے میں بھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ بہترین اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہوتا ہے۔ پھر جب بھی آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس شخص کو تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دینے کا ذریعہ بنا دیا، ہمارے مال میں اس شخص کا حصہ رکھ دیا۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور پھر شکر گزار ہو کہ اجر بھی اللہ ہمیں عطا کرے گا، الحمدللہ۔ تو یہاں پر قرض حسنہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ایک فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور دوسرا وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ پھر یہ کہ صرف مال ہی نہیں، ہم بہت کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے ہم اس میں سے دینے والے بنے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دینے والے بنتے، مثلاً اگر ہم اپنی زندگی کے اوقات کو اللہ کے کاموں میں لگاتے ہیں تو ہمارے باقی اوقات میں برکت ہو جائے گی، اور تھوڑا وقت بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس چیز میں برکت لازمی ہوگی۔ اور انفاق فی سبیل اللہ پر تو ہم ویسے بھی بہت ساری آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فيضاعفه له وله أجر كريم